اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ روز ہم نے تیسرا جز تمام کر لیا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 تک۔ آج انشاءاللہ چوتھے جز کا آغاز کریں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 92 سے پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت۔ صلوات پڑھیے محمد والم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92 سے ترجمہ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ قرآن کریم اپنے ایمان کو کتنا ایمان ہے اس کو چیک کرنے کے لیے گویا کہ ٹیسٹ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس مرحلے پر اور اس سطح پر پہنچ چکے ہو کہ خدا کے راستے میں اپنی پسند کی چیز بھی دینے سے رکتے نہیں ہو، جب خدا کے دین کو ضرورت پڑے تو اپنی پسند کی چیزیں انفاق کر دیتے، خرچ کر دیتے ہو، تو سمجھ لو کہ جہاں خدا پہنچانا چاہتا ہے وہاں پہنچ گئے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اپنی پسند کی چیزیں خدا کے راستے میں نہیں دے سکتے تو جان لو کہ ہرگز اس نیکی کی حقیقت کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا دوسرے جز میں فرمایا گیا تھا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہ نہیں، وہاں پہ بھی لفظ کیا تھا؟ البر۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف پھیر لو یا مغرب کی طرف پھیر لو، اور پھر فرمایا تھا نیکی یہ ہے، اس کے بعد چند چیزیں ایمان سے اور چند چیزیں عمل سے متعلق بتائی تھی۔ اور یہاں پر ایک ٹیسٹ بتایا جا رہا ہے کہ
ایک اپنے ایمان کو چیک کرنے کا راستہ کیا ہے کہ دیکھو خدا کے راستے میں اپنی پسند کی چیز خرچ کر سکتے ہو یا خرچ نہیں کر سکتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی جو چیز تم خدا کے راستے میں دے رہے ہو وہ کون سی چیز ہے؟ وہ تمہارے پسند کی چیز ہے یا تم ویسے ہی فالتو پڑی ہوئی تھی، تم نے کہا چلو نیکی کما لو؟ تو کیا تم دیتے ہو؟ جو بھی دیتے ہو، جس کیفیت میں دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طرح اس کا علم ہوتا ہے۔ اور یہ جو خدا کے راستے میں خرچ کرنا، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس آیت کے دائرے کے اندر نہ آتی، اور اس کا جو کمال ہے وہ کیا ہے کہ حتیٰ انسان اپنے مال کو وقت آنے پر اپنی اولاد کو اور اپنی جان کو خدا کے راستے میں دے دے۔ اگرچہ جب انفاق کا لفظ آتا ہے، چیز کوئی نہ کوئی خرچ کرنا، وہ پہلے ذہن میں آتا ہے، لیکن جس کے پاس مال نہیں ہے وقت خرچ کر سکتا ہے اپنا خدا کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ جس کو خدا نے کوئی ہنر دیا ہے، اپنا ہنر اس کی خدمات فراہم کر سکتا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اور بالآخر جان ہے، مال ہے، اولاد۔ مومن وہ ہے کہ جو جب بھی خدا کا تقاضا ہو تو کسی چیز کی محبت اللہ کی طرف جانے میں اس کے آڑے نہ آئے، خرچ کر دے دے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا مومن کون ہوتے ہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں شدید محبت، سب سے زیادہ شدت کے ساتھ محبت اللہ سے کرتے ہیں وہ۔ تو اگر ایسا ہو جائے گا تو خود بخود خدا کے کام میں کسی بھی چیز کی محبت آڑے نہیں آئے گی، نہ مال کی، نہ اولاد کی، نہ رشتہ داروں کی، نہ دوستوں کی۔ کسی بھی چیز کی محبت جب انسان کے آڑے نہیں آتی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے یا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، اللہ فرما رہے اب تم نیکی کو پہنچ گئے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، دیتے ہو لیکن دیتے ردی مال، جیسے سورہ بقرہ میں پہلے گزر چکا کہ وہ مال مت دو خدا کے راستے میں، اسے دینے کا قصد نہ کرو کہ اگر وہ تمہیں لینا پڑے تو پھر جب تک کہ کوئی صرف نظر نہ کر لو، صرف نظر نہ کیا جائے تم نہیں لوگے۔ یعنی مثلا کوئی 100 روپے کا دے رہا تو کہو کہ بھائی یہ 100 والا نہیں ہے، کچھ قیمت کم کرو تب خریدوں گا۔ ایسا مال اللہ کے راستے میں نہ دو۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی ساری چیزیں حلال تھیں سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے خود پر حرام کر لی تھی۔ قرآن مجید میں کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، سورۃ النساء میں وہ آئیں گی۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودیوں نے جو اپنا اللہ سے کیا ہوا عہد توڑا تو اللہ نے ان پر لعنت کی اور کچھ چیزیں جو ان پر حلال تھی ان پر حرام کر دی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو بنی اسرائیل تو کہتے تھے ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، ان کو اچھا نہیں لگا قرآن کہہ رہا ہے لعنت کر دی تم پر اور تمہیں سزا کے طور پہ کچھ چیزیں حرام کر دی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، شروع سے وہ حرام تھی، سزا کے طور پہ حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو اب قرآن اس آیت میں کیا فرماتا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی ساری چیزیں حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل نے، اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اور یہ حرام سے مراد حرام شرعی نہیں ہے، کیونکہ اللہ حلال کرے اور کوئی اپنے اوپر حرام کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حرام شرعی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو روک لینا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔
اور وہ تھا کیا؟ حضرت جو روایات میں ملتا ہے حضرت یعقوب جب بھی اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، اونٹ کا گوشت کھاتے تھے تو ان کو کمر میں اور پیروں میں درد شروع ہو جاتی تھی. تو جب یہ چیز چند دفعہ تکرار ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ پر حرام کر لیا. یعنی کیا مطلب؟ نہ کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف منسوخ کر کے یہ حرام ہو گیا، نہیں. حرام کرنا کا مطلب بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے روک لینا اپنے آپ کہ میں یہ کام نہیں کرنا. جس طرح سورۃ التحریم میں رسول اللہ سے کہا گیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے رسول جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ کیوں اپنے اوپر آپ حرام کر رہے ہیں اپنے لیے؟ تو رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا تھا مجھ پہ حرام ہے شرعی معنوں میں، بلکہ کیا فرمایا تھا؟ میں نہیں کھاؤں گا میں یہ جو روایت کے مطابق شہد تھا مثلا، میں یہ نہیں کھاؤں گا. یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حلال کو حرام قرار دے دیا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ سب چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل پر، ہاں کچھ حرام تھی یعقوب پر، وہ بھی یعقوب کے ذاتی مسئلے کی وجہ سے اس نے اپنے اوپر انہوں نے حرام قرار دے لی تھی کیونکہ ان کو تکلیف ہو جاتی تھی کھانے سے. قل، اے رسول ان سے کہیے، یہ یہودی جو کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے کہ تورات کو لے کر آ جاؤ اور تورات کو پڑھو اگر سچے ہو. وہ بات تورات میں لکھی ہوئی ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو. یعنی تورات کے اندر بھی وہی لکھا تھا جو قرآن مجید فرما رہا ہے. لیکن یہودی کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو چونکہ بڑی قوم، اللہ کی پیاری قوم، تو جو اللہ کی اتنی پیاری ہے اس کو تھوڑا عذاب کرنا ہے، تو انہوں نے تحریف ان چیزوں کی کر لی تھی. ہمیں کوئی سزا نہیں دی، ہمیں مثلا اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے تو ہم سارے کے سارے جنتی ہیں. تو اپنے ان نظریات کو، اپنی ان آرزوؤں کو تورات پر فٹ کیا ہوا تھا، تورات میں تحریف کی ہوئی تھی. لیکن تحریف شدہ تورات میں بھی یہ والی بات اسی طرح تھی جس طرح اللہ نے فرمایا اور ان سے کہا کہ تورات لاؤ اور اس کو پڑھو اگر سچے ہو. تم سچے نہیں ہو، جھوٹ بولتے ہو. اس قدر ہٹ دھرم، آپ توجہ فرمائیں، اس قدر ہٹ دھرم ہو گئے تھے یہودی کہ اپنی تورات میں لکھی ہوئی بات کو بھی نہیں مان رہے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن نے اس کا ریزن، اس کا سبب بتایا ہوا ہے کہ ان میں اتنی جرت کہ ان کو جب اپنی کتاب کی طرف بھی بلایا جائے کہ آؤ تورات تمہارے درمیان فیصلہ کرے تو تورات کی بھی نہیں سنتے. یہ جسارت، اتنی ان میں جرت کس چیز نے پیدا کی ہے جو انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ ہم جہنم میں گئے بھی تو کچھ عرصے کے لیے رہیں گے پھر واپس آ جائیں گے. یہ عقیدہ انسان کو بڑے سے بڑا گناہ کرنے کی جرت پیدا کر دے. آخر میں تو جنت میں چلے ہی جانا ہے نا، کر لو. نفس انسان اسے گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، جہنم کا تصور اسے کہتا ہے بھئی تیری سزا یہ ملے گی، ٹھیک ہے، ہمیشہ تو جہنم میں رہے گا. اس کو ایک درمیانی راستہ یہ آ کے بتایا جاتا ہے کہ تو جہنم میں کچھ عرصہ رہے گا، ہمیشہ تو جہنم میں نہیں رہ سکتا، تو واپس آ جائے گا. لہٰذا وہ کہتا ہے چلو کچھ عرصہ جہنم میں رہ لیں گے، فی الحال اس کو تو نہ چھوڑے نا، یہ تو ہم کام کر لیں. تو یہ عقیدہ اس حد پہ لے جاتا ہے انسان کو کہ اللہ کی کتاب بھی جس کو وہ خود مانتا ہے اس کی بات ماننے سے بھی انکاری ہو جاتا ہے. یہ قرآن کی عبرتوں میں سے ایک بہت بڑی عبرت. اس قسم کا نظریہ نہ رکھو کہ تم نے حتماً اینڈ پہ جنت میں چلے جانا. یہ حق ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے ایسے، لیکن تم کو میں ان میں سے ہوں. اور آج کل جو بازار گرم ہے، ہر فرقہ کہتا ہے ہم وہ ہیں کہ جو حتماً اینڈ پہ جنت میں چلے جائیں گے. مثلا اگر روایات میں آیا کہ جو مومن ہے حتماً جنت میں جائے گا، تو اسی رسول نے یہ بھی بتایا ہوا فلان گناہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے، فلان گناہ یہ کر دیتا ہے، قرآن نے بتایا ہوا ہے. مثال کے طور پر جب قرآن میں زنا کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ جس نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، فرمایا جس نے توبہ کی، جو توبہ کرے اور ایمان لائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جرم ایسا ہے کہ جس نے ایمان کو اڑا دیا اس کے اندر سے. جب اس نے یہ بدکاری کی ہے ایمان چلا گیا اس کے اندر سے. اور روایات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے حالت زنا میں وہ مومن نہیں رہتا،
لہٰذا ان حدیثوں کو بھی سامنے رکھ کر اور آیات قرآن کو سامنے رکھ کے تب ایک کلی تصویر بنائی جاتی ہے. ورنہ میں نے حدیث سنی مومن آخر میں حتماً جنت میں چلا جائے گا، تو میں نے کہا میں تو مومن ہوں، لہٰذا میں یہ گناہ کر بھی لوں تو کچھ نہیں ہوتا. یہ غلط ہے. اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور قرآن نہیں دیتا. اگر اس قسم کی چیزیں ہو جائیں گی کہ میں نے حتماً جنت میں جانا ہے، پھر اللہ وہ بندہ کہے گا میں یہ گناہ کر بھی لوں تو کچھ نہیں ہوتا. یہ عبرت ہے کہ جو قرآن نے بڑی واضح طور پر یہودیوں کا قصہ بیان کر کے ہمیں بیان فرمائی. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پس جو بھی اللہ پر جھوٹ افترا کرے، ویسے جھوٹ کذب میں اور افترا میں تھوڑا فرق ہے. کذب کا اصل معنی کیا ہے؟ واقعیت کے خلاف خبر دی جائے، ہو کچھ اور کہہ کچھ دیا جائے، جس میں بالکل حقیقت نہ ہو. افترا کیا ہے کہ حقیقت سے کچھ حصہ لے کر اس میں کچھ تبدیلیاں اپنی مرضی سے کر دی جائیں اور ظاہر یہ کیا جائے کہ یہ حقیقت ہے، کانٹ چھانٹ کر لینا، اپنی مرضیوں کے مطابق کر لینا، اسے کہتے ہیں افترا. لیکن ایکچولی یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ جھوٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ جو اللہ نے کہا ہے اس میں جب رد و بدل کر دیا جائے، چاہے اس میں کچھ چیزیں رہ جائیں، اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. پھر آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ میں یہ گزرا تھا کہ کیا تم کچھ چیزوں پر ایمان لاتے ہو کتاب کی اور کچھ کا کفر کر دیتے ہو؟ جو بھی تم میں سے یہ کرے گا اس کی جزا اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ دنیا میں بھی اس کو ذلیل کیا جائے اور آخرت میں بھی اس کو شدید ترین عذاب دیا جائے. کیا مطلب؟ تمہاری جو مرضی ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہم رکھ لیتے ہیں، اور جو تمہاری مرضی نہ کرے اس کو چھوڑ دو. یہ اللہ کو قبول نہیں ہے. یہ افترا کرنا کیا ہوتا ہے؟ کاٹ دو، ہماری مرضی کا، ہمارے سائز کا کاٹ کر ہمیں دے دو. جو چیزیں ہمارے لیے ہم اچھی نہیں لگتی وہ یہاں سے ان چیزوں کو ہٹا دو. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تو بس جس نے بھی اللہ پر جھوٹ افترا کیا، اس کے بعد یہ اللہ کہہ رہا ہو تورات لے کے آ جاؤ، تورات میں پڑھو کیا لکھا ہوا، اس کے باوجود جو جھوٹ بولے کہ نہیں، وہ پھر کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ اس سے مراد یوں ہے، اس کی یہ مراد ہے، اس کی فلان مراد ہے کر کے لوگوں کو کنفیوز کر دیتے. ظاہر ہے یہ حرکت ان کے عالم کر رہے تھے، عوام کو تو تورات کا ڈھنگ سے پتہ بھی نہیں تھا. اللہ نے بتایا ہوا، وہ تورات کو چھوڑ چکے تھے. یہ چالاکیاں اور الٹی سیدھی کلابازیاں تورات میں کون لگاتے تھے؟ ان کے علماء. ایک نظریہ قائم کیا ہوا انہوں نے. اب رسول پاک فرما رہے پڑھو تورات میں کیا لکھا ہوا، مراد یہ ہے تو یہ فلان ہے تو وہ ختم، بندوں کو کنفیوز کر دیں. اور سادی عوام کیا کہے گی؟ ہمارے عالموں کو زیادہ پتہ تمہارے عالموں سے. دیکھو تو صحیح تورات میں کیا لکھا ہوا. یہی آج کل قرآن کے ساتھ ہوتا ہے. ہر فرقہ کہتا ہے اس آیت میں دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہتے نہیں ہمارے فرقے کے عالم نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، اس کو تم سے زیادہ قرآن آتا تھا. حالانکہ اگر غور سے پڑھیں تو ان کی عقل گواہی دے گی کہ یہ وہ بات نہیں ہے جو ہم نے سنی ہوئی. لیکن اسی کو کہتے ہیں فرقہ پرستی، مسلک پرستی. اگر کوئی خطا ہوئی ہے کسی بڑے سے، اس کا دفاع کرو، چاہے اس کی زد میں آیت قرآن کو کیوں نہ تبدیل کرنا پڑے. تو اس کے بعد بھی جنہوں نے اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دی فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر یہی لوگ ظالم ہیں. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، اے رسول آپ کہہ دیجئے اللہ نے سچ کہا. تورات میں بھی جو خدا نے کہا ہے سچ ہے، اور قرآن میں بھی جو خدا کہہ رہے کہ تمہاری گندی حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے تم پر بعض حلال چیزیں حرام کی تھی سزا کے طور پر، اللہ نے سچ کہا ہے، تم جھوٹے ہو. تم جو اپنی تورات کی بات میں بھی تعویلیں کر رہے ہو غلط کر، تم لوگ جھوٹے ہو، اللہ سچا ہے. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور اللہ جو کہتا ہے کہ اللہ نے سچ کہا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم ابراہیم کے آئین کی پیروی کرو. ملت کہتے ہیں آئین کو، روش کو. ہم اردو میں ملت قوم کو کہتے ہیں، وہ بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ قوم وہ ہوتی ہے جو ایک آئین پہ چل رہی ہو.
جو بکھرے ہوئے ہوں وہ پھر قوم نہیں کہلاتے. فَاتَّبِعُوا پس اتباع کرو ملت ابراہیم ابراہیم کے آئین کی. اور وہ آئین کیا تھا؟ حنیفاً ہر باطل سے بیزار اور حق کی طرف راغب. چاہے وہ باطل تم نے تعویلیں کر کے خود ہی گھڑا ہو، ہر باطل سے بیزار اور حق کی طرف رغبت والا ابراہیم یہ تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور ابراہیم مشرکوں میں سے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. شرک کی ایک قسم کیا ہے؟ عبادت میں شریک بنایا جائے کسی کو. اور شرک کی دوسری قسم کیا ہے؟ اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کو فالو کیا جائے. یہ بھی شرک ہے. خدا نے دیا ایک آئین، خدا کے آئین کو نہیں لیتا، کسی اور نظریے کو خدا کے نظریے کے مقابلے میں جو خدا نے دیا ہے اس کے مقابلے میں اس کو فالو کرتا ہے. یہ بھی شرک کی ایک قسم. صلوات پڑھیے محمد والے. اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کا تذکرہ ہے اور خانہ کعبہ کی عظمت بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو اس کے بعد بالآخر وہ بات معاشرے میں موجود تھی کہ یہ کیا ہوا، پہلے بیت المقدس اور اب جو ہے وہ خانہ کعبہ، یہ کیسا دین ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلا گھر تو تھا ہی وہ جو کعبے میں ہے، جو مکے میں ہے. روح زمین پر سب سے پہلا جو اللہ کا گھر تھا، اللہ کے گھر سے کیا مراد ہے؟ جو عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، سب سے پہلا وہ خانہ کعبہ تھا. اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور حضرت ابراہیم کے بارے میں جو قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کیا مطلب؟ خراب ہو گیا تھا. دوبارہ سے حضرت ابراہیم نے اس حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اس کی ریکنسٹرکشن کی تھی، اس کو دوبارہ سے کھڑا کیا تھا. آپ کو ویسے ہی پتہ ہے جہاں پر بیت اللہ ہے وہ سب سے نچلی جگہ تھی. جب بھی بارشیں وغیرہ کچھ ہوتا تھا سارا کا سارا پانی اسی جگہ پہ آتا ہے اور خراب ہو جاتا تھا کعبہ. اس کے بعد اس کی دوبارہ کنسٹرکشن کی جاتی تھی. اور حضرت ابراہیم جب آئے تھے تو سب چیزیں وہ ہو گئی تھی. جب حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل جب چھوٹے سے تھے بالکل چھوڑ کے چلے گئے تھے، بعد میں جب کعبے کو اللہ کے حکم سے یہاں پہ اٹھایا، کعبے کا نشان مٹا ہوا تھا. پھر اللہ کے حکم سے اسماعیل جب جوان ہو گئے تھے تو ان کے ساتھ حضرت ابراہیم نے اس کو دوبارہ بنایا. اور روایات میں ملتا ہے کہ جب ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ اس کو تعمیر کرنا ہے آپ نے دوبارہ، تو اس کا جو حدود اربعہ یعنی کہاں تک ہوگا، یہ حضرت جبرائیل نے خود آ کر حضرت ابراہیم کو دکھائی تھی کہ یہ دیوار یہاں سے یہاں تک ہوگی اور اس کی مثلا لمبائی وغیرہ اتنی ہوگی. اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم نے اس کو شروع کیا تھا. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اصل گھر تو، پہلا گھر تو ہے ہی وہ کہ جو مکہ میں ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا. لوگوں کے لیے بنایا گیا کس لیے؟ لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا. وہ ہے کہ جو، یہ قرآن نے مکہ نہیں کہا، با کہا ہے، بکہ. یہ لفظ بکہ کا معنی ہے وہ جگہ جہاں پر لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے. اور کیونکہ عبادت کے خانہ کعبہ کے ارد گرد اس جگہ پہ لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، اس مناسبت سے اس کا شہر کا نام یہ پڑ گیا اور پھر اس کو مکہ بھی کہتے ہیں. للذی ببکۃ، وہ ہے، وہ گھر ہے کہ جو مکہ میں ہے، مبارکن، بابرکت، وہدی للعالمین، اور عالمین کے لیے ہدایت. یعنی خود خانہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت ہے. انسان جب وہاں جاتا ہے، آج بھی آپ دیکھیں، انسان جب بیت اللہ کے سامنے ایک دفعہ جب بیت اللہ کو دیکھتا ہے تو عجیب انسان کی واقعاً کیفیت ہو جاتی ہے. اور گویا کہ جو کچھ وہ جانتا ہے اسلام کی تاریخ کے بارے میں،
رسول اللہ کے بارے میں، اس کی آنکھوں کے آگے پھرنا شروع ہو جائے. کیسے رسول اللہ یہاں پر تبلیغ کیا کرتے ہوں گے، کیسے مکے کے جو وہ غلط لوگ تھے رسول اللہ کو تنگ کیا کرتے ہوں گے، کیونکہ سارا کا سارا مکہ اسی جگہ پر تھا. تو انسان کا ذہن ایک دفعہ اپنے تصور میں چلا جاتا ہے ماضی میں، اور اس دین کی جو ایک کیفیت اور جذبہ ہے وہ انسان کے اندر بڑی شدت سے اس ماحول میں بیدار ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف شدید رغبت انسان کو پیدا ہوتی ہے. قرآن فرما رہا ہے کہ یہ مبارک ہے وہ گھر، برکتوں والا ہے، ہدی للعالمین، اور یعنی جو جائے وہاں پر ان کے لیے مثلا ہدایت ہے. فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں یعنی بیت اللہ میں، اس جگہ میں روشن نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک کا نام لیا مقام ابراہیم، جہاں ابراہیم کھڑے ہو کر عبادت کیا کرتے تھے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیت کے بارے میں کیا حکم صادر فرمایا؟ جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی مجرم جرم کر کے خانہ کعبہ میں گھس جائے تو حکم شرعی ہے کہ اس کو وہاں نہیں پکڑا جائے گا. اب تو ہر چیز اس پر کھانا پینا تنگ کیا جائے گا، یہاں تک کہ مجبور ہو کے وہ خود نکل آئے باہر. بیت اللہ کے اندر جو ہے اس کو، ہاں یہ ضرور ہے، قرآن کا پہلے حکم موجود ہے کہ اگر خانہ کعبہ کے اندر کوئی فتنہ فساد کرے تو پھر ہے نا، اگر کوئی مسجد الحرام میں تم سے لڑے تو پھر تم بھی اس سے لڑو، لیکن اگر نہ لڑے تو پھر تم نے نہیں لڑنا. اور دوست دشمن وہاں پہ ساتھ پھر رہے ہوتے. ابھی بھی آپ جائیں دوران طواف، پتہ ہوتا ہے لوگوں کو، یہ مثلا سب فرقوں کو پتہ ہوتا ہے، ان کی دعاؤں سے پتہ لگ جاتا ہے. مثلا آپ جب طواف کرتے ہیں، جنہوں نے جو گئے ان کو اچھی طرح پتہ ہوگا، جو نہیں گئے خدا انشاءاللہ توفیق بار بار عطا فرمائے، کہ وہاں پر صلوات اونچی پڑھتے ہیں. مثلا بر محمد و آل محمد صلوات گئے تو اونچی صلوات پڑھتے ہیں. اب اس صلوات سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ کون ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور ایسی چیزیں کہ جن سے دعائے فرج امام زمان پڑھتے ہیں، اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے. لیکن وہاں پہ کوئی نہیں کہتا کافر کافر شیعہ کافر. ٹھیک ہے نا. پتہ ساتھ دنیا میں فرقوں کی وجہ سے اتنی زیادہ نفرت ہے ایک دوسرے سے، لیکن خانہ کعبہ میں اس ڈر سے کہ میرا طواف خراب نہ ہو جائے چپ کر کے چکر لگا رہے، چپ کر کے چکر لگا رہے. اور کاش کہ یہ بات مسلمانوں کو جو سکھائی جا رہی ہے طواف میں، حج تو ٹریننگ ہے کہ اختلافات کے باوجود ایک مرکز ہے تمہارا جس کے گرد تم نے گھومنا ہے. جتنے بھی تمہارے اندر اختلاف ہے، جب تک تمہارا مرکز وہی ہے تب تک آپس میں مت لڑو. یہ طواف کی روح ہے. اور خدا کی طاقت دیکھیے اللہ کے حکم کی کہ وہاں جا کے جو جانی دشمن بھی ہیں ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے طواف کر رہے ہو. بعض اوقات جو زیادہ جذباتی ہوتے ہیں نفرت سے دیکھتے ضرور ہیں، لیکن بالآخر طواف اسی طرح کہتے میں نہیں طواف کرنا جہاں پہ اس فرقے والے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہاں پر نہیں مسجد نجس ہوتی کسی فرقے کے جانے سے کہ یہ جناب یہاں پہ اب فلانا فرقہ آیا تو دو خانہ کعبے کو پلیت ہو گیا، نجس ہو گیا. نہ، یہ ساری لغویات یہاں کی ہیں. یہی بات گواہی دیتی ہے کہ اس قسم کی جو لغویات ہیں وہ گھڑی ہوئی ہیں، ورنہ وہاں بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے نا. ورنہ وہاں پر بھی ہونی چاہیے تھی یہی والی لغویات. خانہ کعبہ میں سب مل کے گھوم رہے ہوتے ہیں، سب مل کے سعی کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، مل کے حج کرتے ہیں، واپس آتے ہیں ویسے کے ویسے ہوتے ہیں. وہی دشمنیاں، وہی نفرتیں کہ جن کو خدا مٹانا چاہتا ہے اکٹھا کر کے. بے روح دین کچھ سیکھ کے نہیں آتے حج سے. وہ کچھ پھر نوجوان سوال کرتے ہیں
بار بار حج پہ جا رہے ہو، بار بار عمرے پہ جا رہے ہو، غریبوں کی مدد کرو. یہ اعتراض کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ حج کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. حج تو وہ، عمرہ تو وہ بخشوانے کے لیے کرتا ہے گناہ. حج اور عمرے سے کچھ گین کر کے نہیں آتا جو اللہ چاہتا تھا. اگر روح حج ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ توجہ کیجئے، اگر روح حج ہوتی تو جو حج پہ جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ جب اس نے کہا لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہو گیا ہوں، اگر تو صحیح طرح حاضر ہوا اور اللہ سے بات کر رہا ہے، اب یہ حج اللہ اس کو مختلف پروسیس سے گزار کر کہ پوری اس کے لیے تفصیلات ہیں، اللہ سے وہ کنیکٹ ہو گیا. اب اللہ سے جو کنیکٹ ہو گیا، وہ جب واپس آئے گا اپنے گھر تو جو اللہ نے کہا ہے وہ ذمہ داریاں ہوں گی اس کی. تو وہ تو اگر پہلے مثلاً غرباء کا خیال نہیں رکھتا تھا، اب وہ اس میں تڑپ ہوگی غرباء کا خیال رکھنے، مساکین کا خیال رکھنے. اب اگر لوگ دیکھتے کہ جو حج سے آتا ہے وہ تو تبدیل ہو جاتا ہے، اس کے تو اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، اس میں تو اگر کوئی بے ایمانی تھی تو اب وہ بے ایمانی ختم ہو گئی اس میں سے. پہلے غرباء کا خیال نہیں رکھتا تھا، اب وہ غرباء کا خیال رکھتا ہے. تو کبھی لوگ یہ اعتراض نہ کرتے کہ بار بار حج پہ کیوں جا رہے ہو، بلکہ پھر کہتے کہ جو تھوڑا ڈھیلا ڈالا کہتے اس کو بھیجو حج پہ تاکہ یہ نیک انسان بن کے آئے. اب تو الٹے لطیفے بن گئے کہ جو بے ایمانی نہیں کرتا اس کو حج پہ بھیجو. اس قسم کی حرکات ہماری دیکھ کے لوگوں نے جوکس بنا لی کہ حاجی صاحب نام رکھا ہوا ہے اور بے ایمانی کر رہا ہے. حاجی صاحب ہے، تسبیح جو پکڑی ہوئی ہے، ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے، پہلی صف میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن دکان پہ بے ایمانی کرتا ہے. یہ حاجی صاحب نے جو حج سے اللہ نے دینا تھا وہ نہیں دیا. جب ہم دین میں سے اس کی روح کو نکال دیتے ہیں اور بے جان لاش کو اپنی مرضی سے گھسیٹے پھرتے ہیں، دیکھنے والے کو وہ دین کبھی بھی اٹریکٹ نہیں کرتا، جذب نہیں کرتا. ان کے دلوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا دین ہے. اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر، اللہ کے لیے لوگوں پر حق ہے کیا؟ حج البیت، کہ وہ اس گھر کا حج کریں. من استطاع الیہ سبیلا، ہر کوئی نہیں بلکہ جو استطاعت رکھتا ہے اس گھر کی طرف راستے کی. اور اس استطاعت کو فقہی کتابوں میں روایات سے لے کر تفصیل سے بیان کیا گیا. اس استطاعت سے کیا مراد ہے؟ کہ ایسی کنڈیشن ہو ہر اعتبار سے کہ وہ جا سکتا ہو اور جب واپس آئے تو اپنی زندگی کو حسب معمول جیسے پہلے تھی ویسے چلا سکتا ہو. اگر ایسی کیفیت ہے تو حج واجب ہو جاتا ہے، اور جب ایسی کیفیت ہو تو اسی سال واجب ہوتا ہے. جب تک نہیں کرتا گناہگار ہے. بےہودہ جاہلانہ بہانے اپنے پاس سے گھڑ کر، کیا بہانے؟ مثلا ابھی اس کی بچی ہے 5 سال کی، بالکل مالدار ہے، پوچھو حج کیوں نہیں کر رہے؟ بچی کا فریضہ ادا کر کے تو پھر حج کر. اور بچی تو تمہاری 10 سال بعد 20 سال بعد اس عمر کو پہنچے گی. چھٹیاں گزارنے تم دوسرے ملک پہنچ جاتے ہو، وہاں بچی کی ذمہ داری نہیں ہے. حج کا نام آتا ہے کہتے ہیں بچی کی ذمہ داری ادا کرنی ہے، فرائض ادا کرنے. ادھر کیا کرنے گئے؟ ادھر جانے کا پیسہ ہے، جب خدا کی تو حکم بجا لانے کا موقع ہو کہتا ہے فرائض ادا کرنے. یہ بےہودہ جہالت کی وجہ سے اور دنیا میں غرق ہونے کی وجہ سے اللہ کے حکم کے ساتھ ٹال مٹول کرتے رہتے. اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے، اور جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے ومن کفر. اب دیکھیے یہاں پہ کفر کا لفظ آیا. یہ کافروں کو نہیں کہا جا رہا، کیونکہ کافروں کو تو اللہ نے منع کر دیا تھا گھسنے سے کہ کوئی مشرک مسجد الحرام میں نہ آئے. یہاں پہ ومن کفر، جس نے کفر کیا، یعنی جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی کہے میں نے نہیں جانا. ومن کفر سے وہ مراد ہے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو پھر یقیناً اللہ تو عالمین سے بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. تم اگر نہیں آ رہے خدا کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے. اللہ کی کوئی کمی نہیں دور ہونی تھی تمہارے حج کرنے سے، نہیں آتے خدا کو بھی تمہاری ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے رسول کی روایات میں اہل بیت کی یہ بتایا گیا کہ جو شخص استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا تو پھر
اس کی مرضی ہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے. کیا مطلب؟ جب مرے گا تو حالت اسلام میں نہیں مرے گا. توجہ فرما رہے؟ اب کوئی بندہ کہے کہ نہیں میں تو مومن ہوں، میں حج نہیں کر رہا، آخر میں تو میں چلا جاؤں گا نا جنت میں. تو یہ حدیث بھی دیکھیں، اس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے حج نہیں کرتا پھر اس کی مرضی ہے کہ یہودی مرنا چاہے یا عیسائی ہو کے مرنا چاہے، جو دین میں لایا ہوں اس دین پہ اس کی موت نہیں ہوگی، جو خدا کے اس حکم کی استطاعت رکھتے ہوئے نافرمانی کرتا ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. یہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، جبکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ. تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ تم جو ہیرا پھیری کر رہے ہو تورات کی آیات میں، تمہیں ڈر نہیں لگتا خدا سے؟ وہ تمہارے اعمال دیکھ رہا. تمہیں بھی بتایا گیا کہ اللہ سب اعمال پر گواہ ہے، پھر تم اس گواہ کی موجودگی میں تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اگلی آیت، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، جو ایمان لا چکا ہے تم کیوں اس کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ ان کا کام کیا تھا؟ خود تو مخالفت میں ڈٹے ہوئے تھے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے ان کو بھی الٹی سیدھی باتیں کر کے شکوک و شبہات ڈال کر کیا کہتے تھے؟ یہ دین صحیح نہیں ہے. کہہ دیجئے آج کے یہ کون ہے جو ظاہری مسلمان ہے اور اسلام کے بارے میں جب دوستوں کی محفل میں بیٹھیں گے شکوک و شبہات ڈالیں گے؟ بھائی اگر تمہیں شک ہے تو وہاں سے پوچھو جہاں سے تمہیں جواب ملے. تم سادہ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر یہ بات اسلام کی غلط ہے، یہ بات اسلام کی یوں ٹھیک نہیں ہے، جو بیٹھے ہوئے ان کا ایمان بھی ضعیف کر دو. یہ وہ والا گروپ ہے جن کو قرآن نے کیا فرمایا کہ تم اے اہل کتاب کیوں جو ایمان لا چکے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ تمہیں کیا مرض ہے؟ تبغونہا عوجا، اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، یعنی صراط مستقیم کو ٹیڑھا بنا کے دکھاتے ہو، لوگوں کو روکتے ہو کہ دوبارہ سے وہ تمہارے اسلام کو چھوڑ کر تمہارے دین میں آ جائیں. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، شہداء جمع ہے شہید کی، اور قرآن میں یاد رکھیے کہ شہید کے لیے جو شہید کا جو لفظ آیا اور شہداء کا گواہی کے معنی میں آیا، اور جو خدا کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے کیا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے؟ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائے. اس کو شہید کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کا جو قتل ہے، اس کا موت ہے، وہ اپنی موت سے گواہی دے جاتا ہے کہ میں نے اپنی قیمتی ترین چیز اسی کو دی ہے جو برحق ہے. اس کو مثلا شہید کہا جاتا ہے. اور بھی مان لیجیے قیامت کے دن گواہی دیں گے، فلان کریں گے، سب کچھ بالآخر. لیکن قرآن میں شہید کا لفظ گواہ کے لیے آیا. اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو راہ خدا سے کیوں روکتے ہو؟ تم چاہتے ہو اس راہ میں کجی آ جائے، ٹیڑھا پن آ جائے، حالانکہ تم خود اس پر شاہد ہو. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تمہیں پتہ تمہاری تورات میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی برحق ہے، پھر بھی تم یہ کر رہے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو. یہ اہل کتاب کو خبردار کیا کہ یہ کام مت کرو. اس کے بعد ان مومنوں کو کہ جو ان کی باتیں سن کر امپریس ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ بڑے بڑے ان کے مولوی تھے، بڑے بڑے یہودی علماء تھے کہ جو پہلے جن کا روب تھا، دبدبہ تھا، لیکن تھے کرپٹ. ان کے پاس بڑی دلیلیں تھیں، بڑی باریکیاں انہوں نے نکالی ہوئی تھی. تو جب وہ بات کرتے تھے تو جو نئے نئے مومن تھے امپریس ہو جاتے تھے. یار بات تو جو ہے، بات میں وزن تو ہے، بات میں وزن تو ہے. جب بھی کوئی پڑھا لکھا بندہ خرابی کرتا ہے، اس کی خرابی میں جان ہوتی ہے، اس کی خرابی میں جان ہوتی ہے. تو جس کو لگ رہا ہو کہ کوئی میں اس کی طرف جذب ہو رہا ہوں،
اسے چاہیے کہ نہ کہ وہیں بیٹھ کے اسے کرے، بلکہ جہاں سے صحیح جواب مل سکتا ہے اس کی بات کا وہاں سے جا کے جواب لے، اگر نہیں لے گا تو اسی کا پھر ہو کر رہ جائے گا، اس کا امکان زیادہ ہے۔ لہذا مومنوں کو روکا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے ان میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے، ان کو فالو کرو گے، ان کی بات مانو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں پلٹا دیں گے، کافر بنا دیں گے، پھر تمہیں کافر بنا دیں گے۔ اہل کتاب کی باتیں نہ سنو، اپنے رسول کی باتیں سنو۔ اور آج کے لیے بھی یہی ہے، اے ایمان والو، جو اسلام نے تمہیں نظریہ دیا ہے اس کو فالو کرو، جو تمہیں غیر مسلم نظریات دے رہے ہیں انہیں دین کے نظریات سے مت بدلو، ورنہ کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، کیونکہ جو جس کو فالو کرتا ہے وہ اس کا امام ہوتا ہے۔ امام وہ نہیں ہوتا جس کا میں نعرہ ماروں میرا یہ امام ہے، امام وہ ہوتا ہے جو جس کو میں یہاں سے فالو کر رہا ہوں، جس کے نظریات بتائے ہوئے نظریات کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں، وہ امام ہے میرا۔ امام کا مطلب ہی عربی زبان میں کیا ہے؟ لیڈر، آگے چلنے والا، جس کے پیچھے لوگ چلتے۔ آپ ایک تصویر بنائیں ذہن میں، ایک گروپ ہو لوگوں کا، چل رہے کسی اور کے پیچھے ہو، اور ایک جو تنہا کھڑا ہو اس سے کہہ رہے ہو ہمارا امام یہ ہے، چل رہے ادھر ہو اس کے پیچھے۔ آپ تصویر بنائیں ذہن میں، چلتے کسی اور کے پیچھے ہیں، وہ کہتا ہے اٹھو اٹھ جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بیٹھو بیٹھ جاتے ہیں، جس کی بات مان رہے نہیں ہے اسے کہہ رہے ہیں ہمارا امام تو ہے، اور فالو کسے کر رہے ہیں؟ کسی اور کو۔ آج کل ایسے بھی اماموں کو ماننے والے دنیا میں موجود ہے کہ جو نعرہ کیا مارتے ہیں؟ ہمارا امام علی ہے، اور کام دیکھو تو پتہ لگتا ہے امام شیطان ہے۔ یہ نعرہ مارنے سے امام علی امام نہیں بنتے، امام المتقین، امام المتقین۔ سمجھنے والے کے لیے ہر بات دین کی واضح ہے، اتنی واضح ہے کہ قیامت کے دن خدا کو کوئی کہہ نہیں سکتا مجھے پتہ نہیں چلا۔ صرف یہ کہ تھوڑا نشہ کم ہو جائے اور عقل سے انسان سوچے، یہ نہ کہے کہ میں تو جو سنتا آ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، اور اتنے بڑے نے کہا ہے تو پھر ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ یہ بات، یہ اس قسم کی خرافات سے قرآن نے منع کی ہے اور کہا ہے کہ حق کو تلاش کرو۔